یہ تو دیوبندیوں میں بھی پڑھاتے ہیں، بریلوی میں، اہل سنت میں بھی یہی ہے، اچھا ایک ہی ہے. صحیح. تو سنی شیعہ تو یہ کوئی فرق عربی میں تو کوئی فرق نہیں عربی ہے. میں کوئی فرق نہیں. پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا ایسے آپ کو سنیوں کے بارے میں کیا بتایا جاتا ہے؟ یعنی ایک سنی ہوں میں، جی تو آپ کو مجھے دیکھ کر کیا خیال آتا ہے، یا کسی بھی سنی کو دیکھ کر کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ اگر کوئی سنی یہاں پڑھنا چاہتے ہیں پڑھائیں گے اس کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میں نے چاہا کہ میں یہاں عراق میں وزٹ پر آیا ہوں اور زیارات کے لیے مقصد اور غایت جو ہے وہ یہاں پر زیارات ہو جائیں اہل البیت علیہ السلام کی. تو یہاں پر میری ملاقات یہاں پر پڑھنے والے جو پاکستانی طالب علم ہیں، یہاں مختلف حوزہ جات ہیں، مدارس ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہاں پر دینی تعلیم دی جاتی ہے. جیسے اگر آپ نے یہاں کی زیارت کی ہو تو حرم امام عباس ہے یا امام حسین علیہ السلام ہے، تو ان کے زیر اہتمام یہاں مدارس چلتے ہیں جہاں پر دینی تعلیم دی جاتی ہے. تو آج میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہاں پر کیا تعلیم دی جاتی ہے، اور یہاں پر اسٹوڈنٹس کہاں سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہ کون ہیں، پاکستان سے آتے ہیں تو اس کا کیا مقصد ہوتا ہے، اور کیا تعلیم ان کو دی جاتی ہے. کیونکہ میں خود بھی ایک اسٹوڈنٹ رہا ہوں اور ابھی بھی اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن مدرسے کی زندگی گزار چکا ہوں. میرا تعلق چونکہ اہل سنت والجماعت سے ہے، اہل سنت، اور جو ہمارے ہاں حنفی مکتب فکر ہے، اسکول آف تھاٹ ہے، تو اسی میں ہم نے تعلیم حاصل کی ہے. تو ایک نظام ہے، اس سے میں واقف ہوں کہ جو مدارس کا ہوتا ہے، جس میں بچہ اپنے گھر کو چھوڑ کر، ماں باپ کی رفاقت کو چھوڑ کر کتابوں کی دوستی میں چلا جاتا ہے اور کتابوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. تو اس پر اپنے گھر سے دوری کے اسباب ہوتے ہیں اور گھر بھی یاد آ رہا ہوتا ہے، اور وہ ساری کیفیت انسان کی ہوتی ہے. تو ایسے میں شفیق اساتذہ کا میسر آنا، وہ اساتذہ جو ہماری تربیت کرتے ہیں، تو وہ ہمیں ایک نئے انسان میں ڈھال دیتے ہیں. وہ ہمیں ایسے انسان میں ڈھال دیتے ہیں کہ جس پر ہماری پھر آگے پوری زندگی گزرتی ہے. تو شیعہ مدارس سے میں واقف نہیں ہوں، نہ میں نے کبھی ان میں تعلیم حاصل کی ہے. چونکہ یہاں پر ان طلباء سے میری ملاقات ہوتی ہے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ مدرسے میں کیا پڑھتے ہیں، کس طرح انہیں پڑھایا جاتا ہے، اور کیا کچھ یہاں کا سلسلہ کیا ہے. اور ایک سنی وہ اگر ان کو جاننا چاہتا ہے تو وہ کیسے جانے گا، اور ان کا نقطہ نظر اہل سنت کے بارے میں یا ان کو کیا کچھ بتایا جاتا ہے. تو میں آپ کو ان کا تعارف بھی پہلے کراؤں گا، یہ کہاں سے ہیں اور کیا پڑھتے ہیں یہاں پر. تو یہی سلسلہ گفتگو ہے کوئی، اور میری یہ دلی خواہش ہے کہ میں طلباء کے ساتھ بیٹھوں، ان کے ساتھ وقت گزاروں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے ان طلباء سے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے، مجھے اس میں مزہ آتا ہے، اچھا لگتا ہے، مجھے لطف آتا ہے مجھے. تو دوستو آغاز کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ محمد وعلیہ. آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا ہے. آپ طالب علم ہیں اور آپ نے بڑا اچھا یہاں پہ مجھے رسپانس دیا اور وقت دیا. آپ کا سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں میں. تو پہلے تو ہم دائیں طرف سے آغاز کر لیں گے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنا نام، اپنا تعارف، اپنا انٹروڈکشن کرا دیں ناظرین کے سامنے. جی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام نور الحسن ہے اور میں بکھر پنجاب سے ہوں. بکھر سے؟ جی بکھر سے. تو ہمارا جو ضلع ہے وہ تو سرائکی ہے، اور پھر وہاں سے سفر کیا اور تعلیم کا آغاز کیا، اور پھر ہم اسلام آباد گئے تھے. وہاں پر اپنے مدارس میں کچھ عرصہ پڑھا اور اس کے بعد پھر ہم یہاں کربلا میں آئے. اچھا، یہ جو آواز تھی نا یہ اے سی کی، اس کو ہم بند کر دیتے ہیں. آپ کو گرمی تو نہیں لگے گی؟ نہیں. اچھا آپ گفتگو کیجئے گا، اس کو ہم بند ہی کر دیتے ہیں. آپ لوگوں کی کرامت سے جو ہے ایسی بند نہیں ہو رہا. جو آپ نے کہا تھا نا آواز آ رہی ہے تو وہ اس کی تھی. اچھا جی آپ بتائیے. تو شروع سے نہیں ہم کرتے رہیں گفتگو. جی ہم پہلے اسلام آباد گئے تھے اور مختلف مدارس ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں.
وہاں میں پڑھایا جاتا ہے. اور اس کے بعد جب انسان یعنی کہ تھوڑا بہت یعنی کہ جس طرح ہوتا ہے کہ مثلا 4 سال ابتدائی مراحل ہے وہ گزارنے کے بعد ادھر بھی پاکستان میں بھی اچھے اچھے بڑے مدارس ہیں, لیکن اگر کوئی باہر آنا چاہے مثلا ایران یا عراق تو وہ بھی آ سکتا ہے. اچھا. تو یہ جو یعنی ہم کربلا میں آئے تو کربلا میں پہلے حوزات ہمارے بہت کم تھے, یعنی اجانب کے لیے جو دوسری کنٹریز کے بچے ہیں ان کے لیے اجنبی جی ان کے لیے نہیں تھے. حوضہ نجف تو پہلے سے مشہور ہے اور قم بھی اور مشہد بھی, لیکن کربلا میں یعنی پہلے سے مشہور نہیں ہے. اچھا. تو یہاں ایک نیا سسٹم شروع کیا ہے انہوں نے یعنی اجانب کے لیے. آپ نے پاکستان میں کتنے سال پڑھا ہے؟ میں نے 4 سال پڑھا ہے پاکستان. 4 سال پڑھا. تو 4 سال جو پڑھ لیتا ہے تو پھر وہ یہاں آ سکتا ہے, اس کا مطلب ہے؟ نہیں, کوئی حد نہیں ہے کہ آپ نہیں جا سکتے یا جا سکتے ہیں. حالانکہ 10 سال بھی کوئی پاکستان میں پڑھ کے پھر آتا ہے, یعنی کہ کوئی پابندی نہیں ہے آپ کے اوپر. اچھا. جی بالکل پابندی نہیں ہے. نہیں پابندی نہیں ہے. آپ کا دل چاہے تو مثلا آپ پاکستان میں ہی پڑھتے رہیں آگے, اور دل چاہے تو آپ مشہد آ جائیں, قم آ جائیں یا کربلا میں آ جائیں یا نجف. وہاں پر آپ نے جب مدرسے میں آغاز کیا, مدرسے کا نام کیا تھا؟ جامع الرضا اسلام آباد. یہ اسلام آباد میں تھا. اسلام آباد. تو والدین کی خواہش ہوگی کہ میرا بیٹا عالم دین بنے؟ اور نہیں, کچھ والدین کی ہوتی ہے, اور اس جو فیلڈ ہے اور میں نے خود اس کو اختیار کیا. خود اختیار کیا. شوق تھا آپ کو کہ میں مجھے شوق تھا, والدین نے دین کا علم حاصل کروں؟ جی والدین نے بعد میں ساتھ دیا, لیکن شروع ابتدا جو سٹارٹ تھا میرا ہی تھا. اچھا. جی چلے ماشاء اللہ. نام دوبارہ سے بتائیے گا. نور الحسن. نور الحسن. نور الحسن. نام کے آگے کچھ لگاتے ہیں آپ؟ عسکری. عسکری. جی. اچھا. چلیے اس کی وجہ بتائیے گا. پھر آپ مسکرا رہے ہیں, ابھی آپ اپنا تعارف کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرا نام علی حسن چکوال, ضلع چکوال, اور چکوال سے ہیں؟ چکوال سے ہوں, اور کلر کہار سے تعلق ہے. جو گھر ہے وہ کلر کہار میں ہے. اچھا. جیسے کہ آپ نے حکم کیا, نہیں حکم وغیرہ کچھ نہیں ہے, ریکویسٹ ہے, حکم وغیرہ نہیں ہے, کہ تعلیمی حوالے سے جو ہے وہ بات چیت ہو جائے. تو سب سے پہلے تو ہم نے جو اپنی ابتدائی تعلیم ہے وہ جو اپنا ایک گاؤں ہے کلر کہار, وہاں پہ ایک مدرسہ ہے. اچھا. اس کا نام ہے جامعۃ شیعہ مدرسہ ہے. شیعہ مدرسہ ہے. اس کا نام ہے جامعۃ الحسنین. جامعۃ الحسنین. وہ الحمدللہ ایک ایسے ہے کہ ایک ایز اے بنیاد کے طور پہ ہمارا ایک بہت ہی جو ہے وہ خوبصورت اور بہت ہی ایک مضبوط بنیاد کے طور پہ رکھی جاتی ہے. اس میں آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کے اوپر مطلب آپ پڑھنا چاہیں نہ پڑھنا چاہیں, لیکن الحمدللہ میں نے اپنا کیریئر کا جو ہے اسٹڈی کا آغاز جو ہے وہ جامعۃ الحسنین سے کیا, جامعہ شریف سے. کتنے سال پڑھا وہاں پہ؟ میں نے تقریباً 1 سال. 1 سال پڑھا؟ جی ٹوٹلی 1 سال پڑھا ہوگا. تو پھر انسان میں آپ کو پتہ جیسے جیسے مہارتیں آتی جاتی ہیں, جیسا انسان سیکھتا جاتا ہے تو وہ پھر کامیابی کی طرف بڑھتا جاتا ہے. تو پھر الحمدللہ وہاں سے میں موو ہو کے, جیسا کہ نور بھائی نے بتایا, وہاں سے موو ہو کے جامعۃ الرضا اسلام آباد ہمارے میں جو ہے وہ اس ٹائم پرنسپل تھے جناب مولانا سمر علی نقوی صاحب. تو انہوں نے وہ پھر ہمیں وہاں پہ منتقل کیا جامعۃ الرضا اسلام آباد میں. تو پھر وہاں سے الحمدللہ اپنا جو ہے وہ سفر کا آغاز کیا. اچھا. تو وہ وہاں سے کیوں منتقل کیا ہوگا کہ یہاں پہ مزید تعلیم نہیں تھی یا؟ نہیں, مزید تعلیم تو آپ کو پتہ ہے کہ جس جگہ پہ بھی آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ انسان کو وہ بہتری کی طرف جانا چاہیے. بہتری کی طرف. جی. تو ویسے آپ تینوں جو ہیں ایک ہی کلاس کے ہیں؟ جی تقریباً ایک ہی کلاس کے ہیں. اچھا. صحیح. ماشاء اللہ. سید ہم سے تھوڑے سے سینئر ہیں, ادروائز صحیح. آپ چکوال کے ہیں اور بھائی جو ہے یہ بکھر کے ہیں. دونوں آپ ماشاءاللہ پاکستان کے صوبہ پنجاب سے تعلق ہے ماشاءاللہ. آپ بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سید جعفر عمار نقوی ہے. اچھا. اور پنجاب ضلع چکوال سے میرا تعلق ہے. چکوال سے؟ واہ بھائی واہ. چکوال والوں ماشاءاللہ سے آپ علماء زیادہ تیار کر رہے ہیں. جی. تو میرا شوق تھا شروع سے دینی تعلیم حاصل کرنے کا. ایک گھر میں بھی ایسا ماحول ملا تو میٹرک کے بعد میں مدرسے میں گیا. ایک مدرسہ ہے شہر پنڈ دادن خان. شہر پنڈ دادن خان کے نام سے. پنڈ دادن خان. جی, کھیوڑا کے قریب ہے, کھیوڑا جگان. اچھا. اس کے قریب. تو وہاں میں نے
وہ بھی کلر کہار کے قریب ہی ہے وہ؟ یعنی اس کا ضلع یعنی جیلم ہے، ضلع جیلم کے حدود میں آتا ہے وہ. تو وہاں میں نے ایف ایس سی کی کالج کے ساتھ اور کچھ عرصہ مدرسے میں پڑھا وہاں پہ. ماشاء اللہ 2-1 سال قریب پڑھا وہاں پہ. اور پھر وہاں سے میں بھی ایک ہی مدرسے میں جنہوں نے پڑھا جامعۃ الرضا اسلام آباد میں چلا گیا. اچھا. تو وہاں سے پھر تقریباً 3 سال میں نے جامعہ رضا میں پڑھا ہے. تو آپ لوگ پاکستان میں بھی ایک ساتھ تھے اور یہاں بھی ایک جی، ساتھ؟ سے پھر ہم ادھر ایک ساتھ ہی آئے ہیں. اچھا. نور بھائی بھی وہیں پہ قریب؟ جی. آپ بھی ایک ہی مدرسے کے؟ جی ایک ہی مدرسے. ایک ہی مدرسے کے. تو یہاں پہ کتنے سال بعد آپ لوگ مولوی بنیں گے؟ یعنی ہمارے یہاں تو 10 سال کا ہے جو وفاق المدارس ہے یا تنظیمات المدارس، جو 10 سال کا ہے اعدادیہ سے لے کر دورہ حدیث تک. تو نور بھائی سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ایک مولوی صاحب کتنے عرصے میں یہاں پر بن جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے یہاں کوئی لمٹ نہیں ہے. اچھا. کہ مثلاً آپ 10 سال لگائیں تو اس کے بعد آپ مولوی بن جائیں گے یا مجتہد بن جائیں گے. ہمارے یہاں راستہ کھلا ہوا ہے. اچھا. وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے ذہین ہیں اور کتنا یعنی کہ سفر کو جلدی طے کر لیتے ہیں. کوئی حد نہیں ہے کہ مطلب 10 سال ہوں گے تو بس آپ اس کے بعد ہم سے فری ہیں یا نہیں. وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا پڑھنا چاہتے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جو کہتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین، وہ کتنے عرصے میں بن جاتا ہے؟ دیکھیں ہمارا وہ عرصہ نہیں ہے، مطلب کورس ہے کہ اگر آپ مثلاً یہ کتابیں پڑھ لیں تو مثلاً جیسے مبتدی کے لیے مثلاً 4 سالہ کورس ہے، تو یہ اس کے بعد سطوح آتا ہے یعنی لمہ، اس کی یہ والی کتابیں آتی ہیں، اس کے بعد رسائل مقاصد اور اس کے بعد درس خارج ہیں. کتابوں میں ذرا بتائیں کہ مجھے نحو میں کون سی کتابیں پڑھتے ہیں آپ؟ علم نحو جو عربی گرامر کی ہوتی ہے. ابتدا میں صرف ہے اور صرف میر جسے بولتے ہیں. نحو میں سے؟ اچھا. صرف میر اور دوسرا نحو میر بھی ہے اور ہدایت النحو بھی ہے. یہ ابتدا کے لیے جی مبتدا. اس کے بعد دوسری کتابیں. یہ جو صرف میر ہے، جی ہدایت النحو اور جو نحو میر ہے، جی جی ٹھیک ہے، ایک صرف میر، نحو میر اور ہدایت النحو، یہ تو دیوبندیوں میں بھی پڑھاتے ہیں، بریلوی میں، اہل سنت میں بھی یہی ہے. اچھا ایک ہی ہے. صحیح. تو سنی شیعہ تو یہ عربی میں تو کوئی فرق نہیں ہے. عربی میں کوئی فرق نہیں. ویسے ہم لوگوں نے بنایا ہوا ہے، ویسے بھی کوئی فرق نہیں ہے. اچھا. تو یہ یہاں پر تو نہیں ہے کم از کم، یعنی اس چیز میں نہیں ہے کہ یہ کتابیں ایک ہی ہیں. یہ کتابیں ایک ہی ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اور کون سی کتابیں پڑھاتے ہیں عربی گرامر؟ یہ تو جو میں نے آپ کو بتائی عرض کی، یہ پاکستان میں پڑھاتے ہیں. اچھا. ابھی یہاں پر تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. اچھا یہاں ڈیفرنٹ ہے. یہاں کون سی کتابیں یہاں قطر النداء پڑھائی جاتی ہے. یہ بھی وہ بھی ہے پاکستان، شرح قطر النداء و بل صدا، یہ یہاں پہ بھی ہے. جی جی. مغنی لبی پڑھاتے ہیں یہاں پہ. شرح ابن عقیل بھی پڑھاتے ہیں. شرح ابن عقیل وہ بھی پاکستان میں پڑھاتے ہیں. سیوطی بھی ادھر بھی ہے ادھر. ہاں یہ بھی مبادی ہوگی. ہاں جی. اور حدیث کب سٹارٹ کرتے ہیں آپ؟ ابھی حدیث پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ پڑھ رہے ہیں ہم لوگ. اچھا. جی جی. حدیث میں کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ حدیث میں ہماری پہلے یعنی کہ وہ علم حدیث کو پڑھاتے ہیں، جیسے علم رجال جسے آپ کہتے ہیں. اس میں کون سی کتاب پڑھا رہے ہیں؟ علم رجال کی کوئی بھی کتاب یعنی کوئی خاص نہیں ہے. اچھا کوئی خاص کتاب نہیں پڑھی؟ مختلف تھیسز ہوتے ہیں، ہر مطلب کہ وہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اس کے پھر ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ جو پڑھانے والے ہیں نا استاد، وہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ. اچھا کوئی سلیبس میں فکس نہیں کی گئی کتاب کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے؟ آزاد تعلیم ہے یعنی؟ آزاد تعلیم. اچھا اچھا اچھا. اور ٹھیک ہے. باقی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو ہمیں باہر سے مزار لگتے ہیں نا، مطلب حرم میں جناب عباس ابن علی ہیں یا امام حسین ابن علی علیہ السلام، تو مزار لگتے ہیں. مدرسہ تو نظر نہیں آتا. آپ لوگ کہتے ہیں ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، تو مدرسے کہاں پہ ہوتے ہیں؟ مدرسے ایک تو حرم کی بلڈنگ کے اندر، ضروری نہیں کہ حرم کی بلڈنگ کے اندر ہی ہوں. اچھا. تو یہ سارا احاطہ ہے جو حرم کے حدود کے اندر ہے. اسی طرح نجف میں بھی؟ نجف میں بھی اسی طرح مختلف بلڈنگیں ہیں جو باہر سے پتہ نہیں چلتا، کیونکہ ادھر بلڈنگیں عربیوں کی تھوڑی اس طرح ہوتی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے عربی کی یعنی عربی کی یعنی تعمیرات اس طرح ہے، ان کے یعنی اسٹرکچر اس طرح بنا ہوا ہے. یعنی ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ بلڈنگ ایک ہوٹل ہے وہ پتہ چل جاتا ہے، ایک گھر ہے وہ پتہ چل جاتا ہے، لیکن یہاں کیونکہ ایک جیسی بنی ہوئی ہیں تو بلڈنگ میں پتہ نہیں چلتا. لیکن اس کے اندر ہو سکتا ہے کئی بلڈنگیں ہوں، ان کے اندر کوئی مدرسہ حسینیہ ہیں، اسی اندر کئی ایسے ہوتی ہیں بلڈنگیں ادھر حرم والے نے بنائی ہیں مختلف، جن میں ان کے کالج ہیں اور اسی طرح مدرسے بھی ہیں بنے ہوئے. کتنی فیس لیتے ہیں یہاں پر آپ سے پڑھائی کی؟ کوئی فیس نہیں ہے، قربت نہیں کرنا.
اور محبت حسین اور محبت اہل بیت. نہیں مثلاً دیکھیں پاکستان میں بھی مدارس جو ہے وہ فیس نہیں لیتے ہیں. جی یہاں پر چونکہ آپ اپنے ملک سے باہر آئے ہیں کچھ سوچ سمجھ کر کے کچھ داخلہ فیس دی ہوگی, میں دور جا رہا ہوں, سفر کے اخراجات تو الگ ہیں. جی جی اس حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ الحمدللہ یہ سب سے پہلے تو آقا حسین مولا حسین کا کرم اس انسان پہ ہوتا ہے کہ جو یہاں پہ آتا ہے, بے شک. تو ان کی اجازت یا اذن کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں انسان کی سب سے پہلی بات والدین کی دعائیں شامل ہیں یہاں پہ آنے وہ کے بات لیے. صحیح ہے. فیس کا میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہاں پہ ابھی جو بیسک جو پاکستان میں تھوڑا سا ان کے ایک فارمز وغیرہ ہوتے ہیں وہ اٹیسٹڈ کروانے ہوتے ہیں, آپ کی سنتیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ اٹیسٹڈ کروانی ہوتی ہیں, پھر وہاں سے آپ وہ یہاں پہ بھیجتے ہیں, پھر یہاں سے وہی بات آگے کہ اذن ملے گا تو پھر آپ یہاں پہ تشریف لائیں گے. ادروائز اس کے علاوہ کوئی خرچہ کوئی اخراجات کسی قسم کا پیسے نہیں لیتے ہیں, الٹا یہ ماہانہ فیس نہیں دیتے, الٹا آپ کو یہ ماہانہ ایک ہدیہ دیتے ہیں خود اپنی جانب سے. جی یعنی یہ آپ کو وظیفہ دیتے ہیں. امام وظیفہ دیتے ہیں. اچھا, رہائش کے لیے جو ہے وہ جگہ وغیرہ سب دی جاتی ہے یا یہیں پہ کہاں رہتے ہیں, کس جگہ پہ؟ جی ہمیں چونکہ حرم امام حسین علیہ السلام کی طرف سے بلایا گیا ہے تو وہ ہمیں یعنی ویزا بھی دیتے ہیں جسے آپ اقامہ کہتے ہیں یا ویزا, اور سکن یعنی ہوٹل بھی دیتے ہیں. جی سارا کچھ. اچھا, جی آپ کی رہائش فری ہے, جی کھانا پینا فری کھانا ہے, پینا فری ہے, کپڑے وغیرہ جو دھونے وغیرہ کے ہیں نہیں وہ سارا ہم خود کرتے ہیں. یعنی اور سب ہے, انتظامات سب ان کے ہیں, یعنی مشینیں سب کچھ وہ ہوٹل میں موجود ہے. تو دھونا خود ہوتا ہے دونوں اس کی. اچھا, اور جیسے ہاسپٹل وغیرہ وہ بھی ہے, وہ بھی ہے, علاج بھی ہے فری. حرم کے جو ہاسپٹلس ہیں تو اگر کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو وہ ادارے میں جاتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ میں بیمار ہوں, تو وہ پھر ہاسپٹل جو حرم کے ادھر ریفر کرتے ہیں تو وہ جاتا ہے وہاں, اس کا علاج بھی فری ہوتا ہے حرم کے. اچھا ایک اور سوال ہے, اگر ایک طالب علم جو ہے وہ سبق یاد نہیں کرتا تو مار کٹائی وغیرہ کرتے ہیں کوئی استاد وغیرہ؟ نہیں ہمیں تو آج تک کچھ بھی ایسا نہیں. دیکھیں صحیح بتانا ہے. پاکستان سے لے کے آج تک ہمیں یہاں تک الحمدللہ ایسا کوئی طالب علم نہیں ملا. یہاں پہ ہمارے یہاں مطلب اب یہ سمجھ لیں کہ طالب علموں کو بہت پیار سے مطلب کہ پڑھایا بھی جاتا ہے اور گائیڈ بھی کیا جاتا ہے, اور بہت شفیق استاذ ہمیں ملے ہیں. اگر کوئی طالب علم, حسن بھائی طالب علم غلطی کر لیتا ہے جی کلاس میں سے جو ہے وہ اللہ مار لیتا ہے, نہیں آتا ہے, ادھر ادھر ہو جاتا ہے, ہوتے تو ہے نا یار؟ جی 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 صحیح ہے. تو اس کا پھر مطلب سزا وغیرہ کچھ ایسی رکھی ہو, اٹک بیٹک کرانا یا کچھ ایسی سزا کرانا؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. مثلاً ایک بچہ ہے جو ان چیزوں میں کمزور ہے, مثلاً سستی کرتا ہے آنے میں یا پڑھنے میں سستی ہے, تو اس کا رزلٹ پھر ایسا ایسا جمع ہوتا رہتا ہے نا, نامہ اعمال. جی پھر اس کو مار کٹائی تو ایسا تو کچھ نہیں ہے یہاں ہمارے یہاں. اچھا, بالکل بھی کچھ نہیں ہے. بس یہ ہے کہ مثلاً ایک نہیں پڑھ رہا بچہ تو پھر والدین سے رابطہ کر کے ان کو واپس بھیج دیا جاتا ہے. اچھا, کہ جب یہ پڑھ نہیں رہا تو پھر اس کا یہاں اس فیلڈ میں تو کم از کم کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن مارنے نہیں وہ ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا, جی بالکل. تو حاضری وغیرہ لگتی ہے؟ جی وہ حاضری ہوتی ہے روزانہ کی بنیاد پہ, سارا کچھ جو ضوابط. امتحانات ہوتے ہیں؟ امتحانات ہوتے ہیں, تو اس میں پاس فیل شرعی امتحان ہوتے ہیں, پھر اسی طرح ایک 6 ماہ کے بعد ایک امتحان ہوتا ہے, اسی طرح پھر 1 سال کے بعد امتحان ہوتا ہے. اچھا, تو یہ سارا رزلٹ جمع ہوتا ہے سال کا, 2 سال کے بعد اس کا رزلٹ پھر وہ پیش ہوتا ہے کہ آیا یہ بچہ کیسا ہے, اچھا ہے, لائق ہے یا آگے چلنے کے قابل ہے, اگلی کلاس میں جائے گا. اچھا, ابھی آپ کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہیں؟ ابھی ہم بیسیکلی میں 2 جگہ پہ پڑھ رہا ہوں. ایک صبح ہے, صبح کے ٹائم پہ وہ ایک علیحدہ ادارہ ہے, اور ایک شام کے ٹائم جو ہے وہ کالج ہے, اس میں میں BS کر رہا ہوں, BS کے دوسرا سال ہے میرا. 2 جگہ پڑھ رہے ہیں یعنی عصری اور دینی علوم ہیں, دونوں دینی, لیکن وہ ایک جو سیکنڈ ٹائم ہے وہ کالج ٹائپ ہے, کالج والا سسٹم اس میں, اور صبح جو ہے وہ اس طرح کالج کی طرح نہیں ہے, وہ صرف مدرسے کی طرح ہے. اچھا جی, وہ دونوں جگہ فری ہے؟ اور دونوں جگہ فری ہے. یہاں حرم کی طرف سے؟ جی, صبح جو ہے مولا عباس کے حرم پڑھ رہا ہوں, شام کو جو یونیورسٹی ہے وہ مولا حسین کی ہے. جو رہائش دی گئی ہے آپ اس سے خوش ہیں؟ جی آپ کو اچھی رہائش بہت ملی؟ اچھی رہائش ہے, بہت اچھا ہوٹل ہے جو انہوں نے دیا ہوا ہے ہمیں. اچھا, بہت اچھا کھانا پینا سب بہترین؟ کھانا پینا 3 ٹائم کھانا آتا ہے, حرم کی طرف سے آتا ہے, جو حرم کے کچن ہے وہ جو ادھر سے کھانا گاڑی پہ آتا ہے, 1 آدمی 2 آدمی ان کے ساتھ ہوتے ہیں, اور اسی طرح ہوٹل کے اندر بھی 2-3 آدمی ان کے ہر ٹائم جو ہوتے ہیں ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کتنے سال ہوئے آپ کے یہاں پہ مجھے جو دینی علوم پڑھتے ہوئے؟ دینی علوم ٹوٹل تو مجھے پاکستان سے ملا کے یہاں تو ابھی قریباً
5 साल से ज़्यादा हो गए हैं। 5 साल से ज़्यादा हो गए। आपके कितने साल हुए हैं? 7 साल इकट्ठे ही मतलब आपके? बनने का ये था। मैं 2021 में यहाँ आया था। मतलब अभी 5वां साल, आपकी 5वां 4था साल, साल 2025 है, जी ख़त्म होने को है। जी जी तकरीबन तो 5 साल, यानी कि अगर आप किसी सुन्नी मदरसे में पढ़ें तो आप आधे मौलवी बन गए, ठीक है, जी दर्जा खामिसा तक आप पहुँच गए। पहुँच गए। तो दर्जा खामिसा तक पहुँचने से मुराद ये है कि एक काफ़ी सफ़र तय कर लिया है और वो खिताबत भी कर सकता है और वो आधा मौलवी भी बन गया है। जी तो उसमें अकायद भी शुरू हो गए हैं। तो आपको अकीदे वगैरह भी पढ़ाते होंगे, शिया के अकायद वगैरह, अकायद पढ़ा। तो उसमें लाज़मी बात है दूसरे फ़िरक़ों के बारे में भी बताया होगा, सुन्नियों जी। के बारे में, जी। देवबंदी बरेलवियों के बारे में। अकायद पढ़ाए जाते हैं हमें, लेकिन इस तरह नहीं होता। हाँ, हमें ये बताया जाता है मसलन तौहीद के बारे में, इस मज़हब का क्या अक़ीदा है, इस मज़हब का क्या अक़ीदा है और हमारा इमामिया का क्या अक़ीदा है। तो इस तरह बताया जाता है सब जो अकायद होते हैं। इसी तरह नबूवत के बारे में, इसी तरह इमामत के बारे में तमाम अकायद वो पढ़ाए जाते हैं और फिर वो इस्तिदलाल जो होते हैं वो बताए जाते हैं। अच्छा, आप भी अक़ीदे पढ़ रहे हैं? जी, तकरीबन जैसे कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ सबसे जो वो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तौहीद और इमामत और महाद के ऊपर, इस चीज़ को ज़्यादा मतलब कि नबूवत और इमामत की। अच्छा, आज जो है वो कुछ तस्वीर मैंने लगाई थी फेसबुक के ऊपर, वो हौज़ा के कुछ तालिब इल्म जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में मिले थे, तो फेसबुक पे उस पे मैंने लिखा था कि चूँकि वो बड़े मोहब्बत से मिले थे, तो मैंने लिखा था कि यहाँ इनके, मेरा ख़्याल ये है कि इनको ये अहले सुन्नत से ज़्यादा जो शिया लड़के हैं यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो तालिब इल्म हैं, वो सुन्नी लोगों से ज़्यादा मोहब्बत से मिलते हैं और नफ़रत नहीं करते। तो मेरा ख़्याल है कि इनके, क्योंकि मैं तो पढ़ा नहीं हूँ तो मैं ख़्याल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ, जो असातिज़ा हैं वो नफ़रत नहीं सिखाते होंगे। तो लेकिन नीचे लोगों ने लिखा है कि ये सुन्नियों से नफ़रत नहीं करते, लेकिन ये जो है ना ये सहाबा से नफ़रत करते हैं। तो अब बात ये, पहला सवाल तो मेरा ये है कि आप ये बताएं कि क्या ऐसे आपको सुन्नियों के बारे में क्या बताया जाता है? यानी एक सुन्नी हूँ मैं जी, तो आपको मुझे देखकर क्या ख्याल आता है, या किसी भी सुन्नी को देखकर क्या आपके जहन में आता है? आप जी, हमें कोई बिल्कुल, यानी जो मैं बता रहा हूँ ऐसे नहीं बता रहा कि कैमरे के सामने बैठा हूँ, जो हकीकत है वो बता रहा हूँ। वो ये है कि हमें कुछ ऐसा नहीं पढ़ाया जाता कि मसलन हमने किसी के ख़िलाफ़ होना है। जो हकीकत है वो पढ़ाई जाती है, और इस चीज़ का शायद आप इससे बेहतर जानते हैं कि आपके हौज़ात इल्मिया में हमारी किताबें नहीं पढ़ाई जाती, ऐसे है ना। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, पाबंदी नहीं है। मसलन आपकी सही बुखारी है, सही मुस्लिम है, कुछ कोई भी किताब अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो मुझे कोई मना नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। पढ़ने को तो कोई भी पढ़ सकता है ना, पढ़ाते हैं वो किताब, बुखारी तो नहीं पढ़ाते ना? नहीं, सिलेबस में नहीं है। हाँ। लेकिन नज़रियात बताए जाते हैं कि फ़लाँ अगर मसलन अहले सुन्नत का क्या नज़रिया है इस बारे में, मसलन एक टॉपिक है तौहीद के बारे में, और उनकी कुतुब में क्या लिखा हुआ है, ये सारा कुछ हमें बताया जाता है। अच्छा, सही है। जी। और सुन्नी को देखकर आपके दिमाग में क्या आता है? कुछ भी नहीं आता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है और हमारी जान है, जैसे हमारे महाराजे ने फतवा भी दिया हुआ है, और हमारी जान है। तकिया भी है ना, ये तो तकिया भी है। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, या नहीं है? अच्छा, जैसे कि आपको मालूम है किबला ने जैसे फरमाया कि हमारे जो यहाँ के सबसे बड़े मराजे हैं तो सैयद सिस्तानी साहब, उन्होंने ये फरमाया है कि अहले सुन्नत हमारे भाई हैं और हमारे नफ्स हैं। तो हमारी जान है, नफ्स यानी जान। हमने ये नहीं देखना, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आपने खुद कई दफ़ा मुशाहिदा किया होगा अरबईन पे आके कि यहाँ पे जो आता है वो ये नहीं देखता कि ये सुन्नी है, ये शिया है, ये फलाने मसलक से ताल्लुक़ रखता है, ये फलां मसलक से ताल्लुक़ रखता है। नहीं, यहाँ पे जो भी आता है हम सिर्फ़ और सिर्फ उसका इस वजह से एहतराम करते हैं कि वो हुसैनी है और वो इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए आया है। और आपने खुद अभी रवायत वो सुनाई थी कि जिसने इमाम हुसैन की ज़ियारत की उसने खुदा की ज़ियारत की। तो यहाँ पे ज़ियारत करने वाले का ये मकाम है, तो उन ज़ाहिरों की खिदमत करने का क्या मकाम होगा। तो हम अपने दिलो जज्बे से, अपने जनून से हमने कभी भी ये अपने दिमाग में या अपने जहन में ये नहीं रखा कि ये सुन्नी है, ये शिया है या नहीं।
ہمارے لیے وہ معتبر ہے، ہمارے لیے وہ بہت ہی قابل عزت ہے، قابل احترام ہے کہ جو ہمارے لیے جو ہمارے مولا و آقا و سردار نہیں یہ تو آنے والے تو ظاہرین کی تو بات الگ ہے. مثلاً جب آپ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں لازمی بات ہے ایک شیعہ عقیدہ اور ایک سنی عقیدہ. جی تو جب آپ کو آپ کے استاد سنیوں کے بارے میں بتاتے ہوں گے تو وہ کیا کہہ کر بتاتے ہیں کہ سنی یہ کہتے ہیں، یا وہ آپ کو یہ کہتے ہوں گے کہ یہ کچھ بدعقیدہ لوگ یہ بات کرتے ہیں، یا یہ کہ کچھ جہنمی لوگ یہ ان کا عقیدہ نظریہ یہ ہے؟ کن لفظوں سے سنیوں کو بلاتے ہیں وہ؟ مدارس میں جو پڑھاتے ہیں تو ایک مسلمان کا عقیدہ بتاتے ہیں اور ان میں فرقوں کا عقیدے بتاتے ہیں. ہمیں ایسی کوئی نفرت کی بات نہیں ہوتی ہے ہمارے مدارس میں. یعنی مجتہد سے لے کے استاد تک ہر آدمی اپنے طالب علم کو اتحاد کا درس دیتا ہے. اچھا. اور کوئی نفرت کا پیغام نہیں دیتا. کیونکہ میں یہ اس تہ تک جانا چاہتا ہوں، اس وجہ تک جانا چاہتا ہوں کہ آخر یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ مثلاً جو زیادہ طور پر جو اتحاد پہ بات کرنے والے کام کرنے تو شیعہ علماء اس پہ بات کرتے ہیں. تو یہ ان میں یہ سارا جو ایک تسلسل ہے علماء میں، تو لازمی بات ہے مدارس کی ایک بنیاد ہوتی ہے، وہاں بچے کو سکھایا جاتا ہے، تعلیم دی جاتی ہے. تو اس تہ تک میں جانا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے یہ سوال میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے اوپر سے لے کے یعنی ایک ہے امام کے بعد اگر ہم کسی کو بڑا مانتے ہیں تو وہ ہمارے نزدیک مجتہد ہے. اچھا. اور مجتہد کو ہم نائب امام مانتے ہیں، یعنی امام کے بعد وہ ان کے نائب ہیں. مجتہد سے لے کے استاد تک ہر آدمی آپ کو اتحاد کا درس دے گا. یعنی استاد جب پہلی سیڑھی پہ آپ آئیں گے وہاں سے آپ کو اتحاد کا درس دینا شروع کیا جائے گا. اور اہل سنت اہل تشیع تمام میں اتحاد کی بات کی جائے گی، نفرت کا پیغام نہیں دیا جائے گا شروع سے لے کے آخر تک. جب آپ آخری جو آپ کا درس ہوتا ہے شیعہ مدرسے کو درس خارج ہوتا ہے، یعنی آپ ایک مجتہد کا درس دیتے ہیں اسے درس خارج کہتے ہیں. اس کے بعد آپ یعنی عالم دین کی سطح پر پہنچ جاتے ہیں. تو وہاں تک یعنی آپ کو کہیں ایسا پیغام ہی نہیں ملے گا کہ جس میں نفرت ہو. تو ظاہری بات ہے ایک آدمی جس نے ایک حوزے میں ایک مدرسے میں زندگی گزاری ہے 10 سال 15 سال 20 سال جتنی زندگی گزاری ہے اور اس نے کبھی نفرت اور اس چیز کا پیغام سنا ہی نہیں ہے، نہ کسی استاد نے اسے دیا، نہ ساتھ والوں نے دیا، نہ کلاس میں، نہ کہیں ایسی بات ہوئی، تو وہ کیسے جا کے معاشرے میں نفرت کی بات کر سکتا ہے؟ وہ اتحاد کی بات کرے گا کہ جب اسے استاد نے یہی پڑھایا. دیکھیں اسٹوڈنٹ تو وہی بولے گا باہر جا کے جو اسے استاد پڑھائیں گے. تو دیکھ لیں ایسے ہمارے مجتہدین کا فتویٰ ہے کہ اہل سنت کے محدثات کی توہین کرنا حرام ہے، اہل سنت ہماری نفس ہیں، اہل سنت ہماری جان ہے، اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، اتحاد کا پیغام دو، امت میں تفرقہ ڈالنا حرام ہے. تو جب یہ ساری چیزیں پڑھائی جائیں گی 10-15 سال ایک آدمی کو یہی اتحاد کا درس دیا جائے گا تو ممکن نہیں ہے کہ وہ جا کے باہر تفرقے کی. تو اگر ایک ایسا بندہ ہے، میں آپ سے پوچھوں گا، اگر ایک ایسا بندہ ہے جو کہتا ہے کہ شیعہ کافر ہے اور شیعہ اس کائنات کے سب سے زیادہ بڑے کافر ہیں، یہ صبح شام وہ شیعہ کو یہ ثابت کرتا ہے اور گستاخ صحابہ کہتے ہیں، کبھی آپ اس کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں کیا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ایک آف دا کیمرہ یا آن دا کیمرہ یہ بات سمجھ لیں کہ آپ نے یہ خود مشاہدہ کیا ہوگا کہ آج تک آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی شیعہ نے، ٹھیک ہے، جس طرح مطلب کہ کہا جاتا ہے شیعہ کافر شیعہ کافر شیعہ، اس طرح کی کسی مجمع میں یا کسی جگہ کے اوپر یا کسی کی توہین کرنے کے لیے آج تک یہ لفظ بیان کیا ہو نہیں. ہمارے سامنے تو آج تک ہم میں سے تو اگر کسی نے ایسے سرعام یا کسی کے سامنے یا کہا یا نہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی بھی حملہ ہوا ہے تو پہلے اس طرف سے آیا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ محبت کا پیغام ہمارے ائمہ سے ہمیں یہی سیرت ملی ہے کہ ہم تو اپنے اماموں کو ماننے والے ہیں کہ انہوں نے ان پہ ظلم بھی کیے ہیں لیکن انہوں نے پھر بھی ان کے لیے جو ہے وہ مغفرت کی دعا کی ہے یا پھر بھی ان کے لیے جو ہے وہ ان کو معاف کرنا سکھایا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے ہمیشہ اپنی اہل بیت کی سیرت کو اپنایا ہے، ان کی سیرت میں عمل کرنا سیکھا ہے. اگر ہم سے کوئی مطلب کہ اس طرح کی بات کرتا بھی ہے تو ہم نے اس کے جواب میں اس کو گالی نہیں دی بلکہ اس کے جواب میں اس سے پیار سے بات کی. پیار سے بات کی. یعنی آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں اس کو پیار کروں گا. جی بالکل ایسے ہی. اگر دیکھیں اس کا عمل پھر خدا کے ذمہ میں ہے کہ وہ دیکھا جائے. آپ بتائیں نور الحسن بھائی کہ یہاں پہ مثلا آپ کے تعلیم کا نظام بہتر ہے، سب کچھ آپ کو مفت فری میں ملتا ہے، تو ان کا زیادہ فوکس کیا ہے کہ مثلا آپ عالم بنیں اور یہ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے مزید کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مثلا کہ آپ لوگ عالم بن گئے، ٹھیک ہے،
اب آپ ان کو آپ نے کہا کہ ہمارے یہاں لمٹ نہیں ہے، جی تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ اب جو ہے نور الحسن صاحب جو ہے وہ آگے جائیں اور پڑھائیں یا اور دین کی خدمت کریں یا مکتب کا کام کریں؟ یہ ان کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ ان سے مراد مطلب ادارے والوں کو اساتذہ ہوں گے، لیکن ہمارے ہاں تو یہ ہے 10 سال پڑھا جی جی تو ہمارے استاذوں نے کہہ دیا بھائی اب جاؤ گھر جاؤ، صحیح ہے صحیح ہے، اب جاؤ مسجد میں نماز پڑھاؤ یا خطابت کرو یا کہیں پہ جاؤ، لیکن مدرسے کی جان چھوڑو، صحیح صحیح ہے نا؟ بس 10 سال کیونکہ بن گیا نا، اب مزید کیا کرنا رہے گا؟ صحیح تو اب یہاں تو آپ کے یہاں ہے نہیں، یہ سسٹم تو ہے نہیں، تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ اب یہ تیار ہو گئے ہیں یا انہوں نے پڑھ لیا ہے اب یہاں سے یہ جائیں؟ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ان کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا، ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی طالب علم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کب تیار ہو، یعنی اپنے آپ کو وہ کب سمجھتا ہے کہ اب میں اپنے اندر اتنا کچھ پا لیا ہے کہ اب دوسروں تک منتقل کر سکتا ہے۔ تو مطلب آپ نے اتنا پڑھ لیا ہے اور آپ ہمارے ہاں اصل میں یہ ہوتا ہے نا کہ جو ہمارے استاد ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ آپ کے علاقے کی ضرورت کیا ہے، کہ مثلا وہاں پر ایک عالم دین کی ضرورت ہے اور آپ نے اتنی یہاں سے علم حاصل کر لیا کہ آپ وہ ضرورت پوری کر سکتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ اچھا، کسی کو زبردستی نہیں کیا جاتا مثلا آپ ابھی چلے جائیں آپ کا کورس مکمل ہوگی، نہیں، اگر آپ مثلا یہاں پڑھ لیا آپ نے 5 سال اور کہیں اور جانا چاہتے ہیں پڑھنے کے لیے تو کوئی وہ نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں وہاں پڑھیں، اور اگر آپ واپس جانا چاہتے ہیں تو بھی کوئی وہ منع نہیں ہے، کوئی انکار نہیں ہے، اچھا رہنا چاہتے ہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، مطلب 20 سال پڑھتا رہے نہیں وہ دیکھیں وہ پھر وہ خود بھی تو انسان ہے نا، وہ بھی تو سمجھے گا نا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے آگے مستقبل کے لیے، مثلاً وہ یہ چاہتا ہے کہ میں مجتہد بنوں، تو وہ پھر آگے درس خارج جو ہوتے ہیں ان میں بیٹھے گا اور اپنی تعلیم جاری رکھے گا، پڑھتا رہے گا پڑھتا رہے گا۔ کیا بننا ہے آپ کے ذہن میں؟ کیا ہے کہ میں یہ بنوں گا، میں یہ کام کروں گا، میں نے یہاں سے پڑھ کر یہ کام کرنا ہے، کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ میرے ذہن میں تو یہی ہے کہ پہلے تو انشاءاللہ خود بھی کام کروں کہ خود کو اس قابل بناؤں کہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھا سکوں، کیونکہ جب تک میں خود ہدایت نہیں پالوں گا تو میں کسی کو ہدایت نہیں دکھا سکتا۔ تو پہلے تو خود بھی ہے کہ خود ایک اچھی تعلیم حاصل کر کے ایک اچھا طالب علم بن، جب اچھا طالب علم بن گیا تو انشاءاللہ کوشش ہے کہ اجتہاد تک جاؤں، تو خدا نے اگر توفیق دی تو انشاءاللہ وہ کروں گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ اپنے ملک پاکستان میں جا کے جو اسلام کے لیے ہو سکا تو وہ انشاءاللہ خدمت انجام دوں گا، جتنی مولا نے توفیق دی، جتنی کیا کرنا کیا چاہتے ہیں ذہن میں؟ کیا ذہن میں یہی ہے کہ پاکستان میں اپنے مسلمانوں پہ کام کروں گا، مسلمانوں کے لیے بہتر سے بہتر جو میں کر سکا انشاءاللہ، اس میں تعلیم کے حوالے سے، اس کے علاوہ اور جتنی مشکلات و پریشانیاں ہیں مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے، تو امت کے لیے کام کروں گا، امت کو جوڑنے کا کام جتنا ہو سکا انشاءاللہ وہ کریں گے۔ اچھا، اور اس طرح کا جو ہے وہ جیسے یہاں نظام ایمانی قائم کریں گے انشاءاللہ کوشش ہوگی ضرور کہ اس سے بہتر وہاں پہ قائم کریں اپنے ملک میں جا کے، پاکستان میں، کیونکہ ہمارا ملک تو پاکستان ہے، دیکھیں ہم ادھر پڑھنے آئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک انبیاء کا ملک ہے، انبیاء کی سرزمین ہے، اولیاء کی سرزمین ہے، اماموں کی سرزمین ہے، بے شک اس عقیدت سے ہم اس کی سرزمین کی محبت بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارا اصل وطن تو پاکستان ہے، تو انشاءاللہ پاکستان میں جا کے جتنا کام ہو سکا۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں زندگی میں؟ سب سے پہلے تو علم، آپ کو پتہ ہے مومن کی گم شدہ میراث ہے، اور رسول کی حدیث بھی اطلب العلم من المہد الی اللحد، انسان ساری زندگی بغیر علم حاصل کرتا رہے تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو یہی سید والی بات ہی ہے کہ اپنے اوپر پہلے اپلائی کرنا سیکھیں گے، پھر تب کسی کو جو ہے وہ اس کو بتائیں، اس کے اوپر عمل کریں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے یا انشاءاللہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو تبلیغ کے لیے جتنا ہو سکے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، آپ بتائیں نور حسن بھائی، بکھر جا کے کیا کرنا ہے آپ نے؟ دیکھیں اس فیلڈ میں آنے کے بعد ایک طالب علم سوچتا تو یہی ہے کہ دین کی خدمت ہو، وہ چاہے اب جیسا کہ معاشرہ ہے خطابت کی رنگ میں ہو یا ایک مثلا استاد ہے مدرسے کا یا مسجد کے رنگ میں، جو بھی ہو، بس ہدف یہی ہے کہ دین کی خدمت ہو بس۔ آپ نے کیا سوچا ہوا ہے؟ میں خطابت کروں گا؟ نہیں، دین کی خدمت جس رنگ میں بھی ہو۔ خطیب ہیں آپ؟ کر لیتے ہیں، جی کر لیتے ہیں۔ شعلے والی یا جو ہے نا ہلکے والی؟ نہیں،
बस जो वो जो कहते हैं शोला बयान, नहीं, वो अंगारा, नहीं। आग वाला, कौन सा फ्लेवर है? वो नहीं है, स्टेज तोड़ आजकल नहीं, तो वो है ना वो नहीं वो नहीं है। समय नहीं है। कुछ लोग स्टेज पर वैसे घूमते भी रहते हैं ज़्यादा जो है। जी बस हर जगह अच्छा, मुख्तलिफ होते हैं। एक्टिंग के अलग अलग है। जी जी सही है। तो अच्छा, एक आप लोगों से मालूमात मिल रही हैं, इल्म में इजाफ़ा हो रहा है कि एक निज़ाम है और सिस्टम है। तो हमारे यहाँ तफसीर तकरीबन जो है वो तीसरे चौथे दर्जे के बाद पढ़ा शुरू कर देते हैं ना तफसीर। फिर अकीदे भी पढ़ाते हैं, शिया के अकीदे, दूसरों के अकीदे। तो पहले से ही ये कोशिश होती है कि हर फ़िरके की यही है कि ये बच्चा जो है वो हमारे फ़िरके के साथ रहे और हमारे फ़िरके का सिपाही हो। तो उसमें फिर दूसरे फ़िरकों को लाज़मी बात है, जब मैं ये समझूंगा कि मैं हक़ पर हूँ, जी मैं ही हक़ पर हूँ, तो औरों को तो गुमराह कहना होगा। जी जी तो फिर इस तरह एक सारा एक निज़ाम और सिस्टम जो है वो चलता रहता है। तो और मज़ीद कुछ ऐसी बात हो जो आप समझते हो कि फ़ायदे वाली है, जो लोगों को मालूम हो, तो बताना चाहें आप। मैं बताना चाहता हूँ एक बात हम्म, कि इख्तलाफ ज़रूर पढ़ाए जाते हैं हमें, इख्तिलाफ़ात। यानी जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं हम्म, वो ज़रूर होती हैं कि यानी हमारे अक़ीदे में ये है, उनके अक़ीदे में ये है, लेकिन उसके साथ साथ हमें जो चीज़ पढ़ाई जाती है वो ये चीज़ भी पढ़ाई जाती है कि जिस चीज़ों में हमारा इत्तेहाद है। हम्म, मसलन अगर हमें असूल मज़हब पढ़ाया जाता है तो हमें असूल दीन भी पढ़ाया जाता है। असूल दीन से मुराद यानी तौहीद, नबूवत और माद, यानी पहले ये पढ़ाया जाता है कि मुसलमानों के असूल कौन से हैं, फिर जाके फ़िरके का बताया जाता है। यानी ऐसा नहीं है कि हमें अपना बताया जाए और दूसरों से सिर्फ नफ़रत, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई मुख्तलिफ़ अक़ीदा है तो हमें उसके साथ वो भी अक़ीदा पढ़ाया जाता है जो इत्तेहाद का अक़ीदा हो। और तफसीर, जैसे आप कह रहे हैं कि तफसीर पढ़ाई जाती है, आपके हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है, तो तफसीरों में हमें ये नहीं होता सिर्फ कि ये शिया तफसीर है यही पढ़ो, नहीं, हमें सुन्नी अहले सुन्नत की तफासीर भी पढ़ाई जाती हैं, बताया जाता है कि ये तफसीर हैं, वो भी उनमें से भी यानी मुफस्सर पढ़ते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ उसे नफ़रत और या इख्तलाफ की चीज़ें पढ़ाई जाए, नहीं, हमारे यहाँ इत्तेहाद की चीज़ भी पढ़ाई जाती है। अच्छा। और दूसरे मज़ाहिब में से, यानी इसमें हम जमा हैं, इसमें ये इख्तलाफ, लेकिन इसमें हम जमा भी हैं, तो जमा वाली चीज़ें भी पढ़ाई जाती हैं। जमा करने वाली, यानी ये अहले सुन्नत और हमारी मुश्तरकात ये हैं। जी अच्छा, अगर कोई सुन्नी यहाँ पढ़ना चाहता है, पढ़ाएंगे उसको? मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि यहाँ सिर्फ पाकिस्तान से तालिब इल्म नहीं है, पाकिस्तान, इंडिया और नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका से हैं, तो कई तालिब इल्म साउथ अफ्रीका से हैं जो अहले सुन्नत है वो पढ़ रहे हैं। अहले सुन्नत पढ़ रहे हैं? जी पढ़ रहे हैं मेरे ज़्यादा हो गया। जी। बस हम मेरे आपको साथ आपको ये बताना 4 नहीं साल हो चाहते गए थे, हम आपको तकरीबन। मिला सकते हम हैं। आपको ये दिलासा भी और शायद हमारे यहाँ पे इस तरह की कोई लिमिट नहीं है कि नहीं, सुन्नी यहाँ पे कैसे पढ़ेगा शिया के साथ? मेरे साथ पढ़ रहे हैं ना, सारा 4 दिन साल तुम हो लोग गए हैं। उसको बेचारे को तंग करते रहोगे। नहीं। सुन्नी है ये है, तकरीबन 4 साल हो गए मुझे, 5 साल इधर। तो मेरी क्लास में हैं अफ्रीका के लोग, नाइजीरिया, अफ्रीका, तुनिस, ये यहाँ की जो है ना, ये जो कंट्रीज़ हैं सुन्नी है वो। अफ्रीका, जी अभी तक वो सुन्नी है। तो सारे ज़्यादा लड़के शिया हैं, थोड़े से लड़के सुन्नी, वो कैसे बेचारे क्या रहते हो होंगे? गया? जैसे शिया तो रह आप रहे हैं लोग वैसे तंग कर दोगे ना उसको। जैसे नहीं, शिया रह रहे हैं वैसे वही रह हमने रहे हैं, कभी कोई- उनको कुछ नहीं कहा, और वो हमारे सामने ही वज़ू करते हैं अहले सुन्नत का, और हमारे सामने हमारे साथ तो ही आप रहते हैं। देखो हरम में जाते हैं तो कितने अहले सुन्नत हैं, आज तक किसी ने कुछ कहा है नहीं, अच्छा। कहा ना किसी ना उसको कहते भी नहीं कि तुम यहाँ पे शिया हो जाना फिर जाना। नहीं, ऐसा एक ना शिया वो किसी इस चीज़ के लिए उसके लोग काम करते कि तुम शिया हो जाओ, नहीं, आज पढ़ाए जाते हैं, जो जिसका दिल चाहे वो इंशाअल्लाह वो उसी भी अमल करता है। अच्छा, ये सही बात है। आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मुझे याद आ गया कि आपकी पिछले दिन एक वीडियो हमने देखी थी कि हरम में आप नमाज़ पढ़ रहे थे, तो वो आपके साथ एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, तो उनको नहीं पता था कि आप अहले सुन्नत वल जमात से हैं, या तो वो जब आप सजदा करके उठे तो उन्होंने आपके आगे सजदगाह रख दी, तो फिर वो अचानक उन्होंने जब देखा कि उन्होंने, तो ये चीज़ें हमारे अंदर नहीं पाई जाती कि हम क्या कर रहे हैं, क्या मतलब कि इख्तलाफ हैं या क्या है। हमारे अंदर सिर्फ एक चीज़ है, प्यार, मोहब्बत और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन। हमें यही चीज़ें अइम्मा अलैहिस्सलाम की सीरत में से, और उन्होंने हमें यही दर्स दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि उनकी सीरत के ऊपर अमल किया जाए। हाँ, जहाँ पे बात इंसान के वो आ जाए, बहस मुबाहिसा तो होता होगा। हाँ, वही बात है, जहाँ पे इंसान की अकीदे के ऊपर, मज़हब के ऊपर एक चीज़ बात अटैक हो जाता है, वहाँ पे इंसान को बोलना, हक बयानी करना भी इंसान के ऊपर वाजिब है। नहीं लाजिम, वो तो ठीक है, आप ये समझते होंगे भाई हम हक पर हैं और हमें बताना चाहिए,
لیکن ایک جگہ پر یہ حیرت کی بات ہے کہ ایک مدرسہ اس میں سنی شیعہ اکٹھے پڑھنا ہو، تو اگر یہاں پہ پڑھ سکتے تو پاکستان میں کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ بس پاکستان میں ہم نے حالات ایسے بنائے ہم ہوئے ہیں کہ صحیح شیعہ بات سنی ہے۔ نفرت اتنی پھیلا دی ہے کہ بس یہ شیعہ ہے تو اس کے مدرسے میں نہیں آنا، یہ سنی ہے تو اس کے مدرسے میں نہیں، حالات ایسے بنائے ہوئے ہیں، اچھا یہاں نہیں ہے، وگرنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مثلا امام حسین علیہ السلام کا جو مدرسہ ہے، جو حوزہ ہے، جی اس علاقے میں جو لوگ پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں، جی اس مدرسے میں سنی بھی پڑھ رہے ہیں؟ دیکھیے جو ادھر ہم داخلہ فارم بھرتے ہیں یا جدھر داخلہ ایڈمیشن ہوتا ہے وہاں کوئی ایسی چیز نہیں لکھی ہوتی، شرط ایسی نہیں لکھی ہوتی کہ آپ شیعہ ہیں تب آپ کو داخلہ دیا جائے گا۔ اب ہم نے پاسپورٹ بھیجیں اور میرا ویزا آیا، مثال کے طور پہ میں ادھر آیا ہوں، میں جی عرض کر رہا ہوں نا کہ ہمارے ساتھ اہل سنت پڑھ رہے ہیں، ہم آپ کو ملا بھی سکتے اور ہیں اسے۔ یہ نہیں ہے کہ بالکل کل آئے اور ابھی تک چل پرسوں چینج ہو جائیں گے، نہیں، چار سال ہو گئے یہاں پر وہ ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہیں، سنی ہے، حنفی ہیں شافعی ہیں؟ یہ میں نے کبھی ان سے پوچھی نہیں ہے کہ آپ کس مذہب، اچھا یہ بھی نہیں پوچھا؟ نہیں پوچھا، اور بس یہ دیکھتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے ہیں، اور وضو کر رہے ہیں تو اہل سنت والا کر رہے ہیں، اور ہمارے مدرسے میں ہے ان کا ویزا، ان کا سارا کچھ مولا حسین کے حرم، وظیفہ بھی ان کو ملتا ہے؟ وظیفہ سب ہمارے جو آپ کو جو ہمیں ملتا ہے سہولیات نہیں، ان کو کوئی تفریق نہیں ہے ایسی کہ یہ دن ایسے، یہ سب کو برابر، سب برابر وہ ہے، سنیے تھوڑا کم ملنا چاہیے، نہیں زیادہ ملنا چاہیے۔ اچھا برابر ملے گا؟ نہیں آپ کے اوزات میں ایسا ہوتا ہے نہیں مطلب نہیں، ہمارے آزاد میں بھی شیعہ قریب سے بھی نہیں گزر سکتا۔ اللہ اکبر، تو اس لیے آپ کو کام کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ نہیں وہ کیا کہتے پتہ نہیں کیا ہے ہمارے لوگوں میں، اللہ ہدایت دے، لیکن یہ ہے کہ میں نے اپنے زمانہ طالب علمی میں کسی شیعہ سے ہاتھ نہیں ملایا، ٹھیک ہے؟ اندازہ لگا کیسے ملا تھا، مدرسے میں تو کوئی شیعہ ہوتا ہی نہیں ہے ہمارے یہاں، تو بلکہ کبھی قریب بھی نہیں گیا ہوں کسی شیعہ کے، اور زمانہ طالب علمی میں شیعہ نہیں، مشکل ہے زمانہ طالب علمی میں، مدرسے میں تو کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا نا کہ وہ داخلہ لے، لیکن خود میری لائف کا یہ ہے کہ میں بھی نہیں ملا ہوں کبھی کسی شیعہ سے، ٹھیک ہے؟ اس کی کوئی خاص وجہ؟ 10 سال جس نے مدرسے میں گزارا ہوگا تو وہ کیسے شیعہ سے ملے گا؟ ٹھیک ہے، صحیح ہے، ہاں علاقے میں بھی کچھ ایسے کوئی شیعہ ہمارے رہنے والے یا پڑوس میں نہیں، پورے خاندان میں نہیں، تو مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آپ کے ساتھ مدرسے میں سنی پڑھتے ہیں اور آپ کو کچھ مطلب کبھی یہ دل بھی نہیں کرتا کہ یار یہ یہاں پہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ صحیح ہے، تو ان کو بھی رہائش ملی ہوئی ہے، ان کو ایک ہی بھی جگہ پہ، ایک ہی جگہ پہ کھانا پینا سونا، مطلب ایک ہی ہمارا ہاسٹل، کوئی جیسے ہمیں کمرہ ملا ہوا ویسے انہیں کمرہ ملا ہوا، جیسے ہمارا کھانا آتا ہے ویسے ان کا کھانا آتا ہے، جیسے ہمارا وظیفہ آتا ہے ویسے ان کا وظیفہ آتا ہے، جو فیسلٹیز ہیں، مطلب اب یہ اب آپ نے بات دہرائی ہے کہ سنی شیعہ والی، ہمارے ذہن میں تو ایسا کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ کون شیعہ ہے کون سنی ہے، نہیں۔ ہمارے ہاسٹل میں اکثریت ان کی ہے، افریقہ سے آئے ہوئے لوگوں کی، جو اکثریت ان کی ہے، ہندوستان یعنی انڈیا اور پاکستان سے ہم کم ہیں طلاب جو بنسبت ان کے، اور ان میں سے آپ کو پتہ ہے اکثریت اہل سنت کی ہے جو وہاں سے لوگ آتے ہیں، اور ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں پڑھائی جاتی، جیسا کہ امام حسن مجتبیٰ کا ایک واقعہ ہے کہ وہ جب شامی آیا تو اس نے گالیاں بکی، تو جب وہ تھک گیا تو امام نے فرمایا کہ لگتا ہے تو مسافر ہے، تو جب گالیاں دینے والا امام ان کی اتنی یعنی کہ قدر کر رہے ہیں، ان کے لیے احترام ہے کہ مولا فرما رہے ہیں کہ آئیں پہلے آرام کریں، آپ کو سواری کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، تو ایک کلمہ پڑھنے والا جو مسلمان ہے اور رسول اللہ کا امتی ہے اور اہل بیت سے محبت کرتا ہے، مولا حسین سے محبت کرتا ہے، تو ان کے لیے نفرت کرنا یا ان کے لیے کچھ ایسا سوچنا تو یہ محال ہے، شیعت میں یہ نہیں سکھایا جاتا۔ اچھا وہ صحیح مسلم اچھا کسی اگر کوئی ایسا اس کو پیغام کیا دینا چاہو گے آپ کہ آپ یہ نہ کریں اس طرح سے، کچھ کہنا چاہیں اپنے بارے میں، کچھ کہنا چاہیں گے ایسے شخص کو، کیونکہ آپ کی یہ گفتگو ہر شخص دیکھے گا، تو اس کو ایک ایسا بندہ ہے کہ جو آپ وہ کہتا ہے یار یہ دنیا کے یہ کافر ہیں، مسلمان نہیں ہے، استغفر اللہ مجھے نہیں بولنا چاہیے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے، اس کے دماغ میں یہ بات ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، تو اس کو آپ اپنے بارے میں کیا بتانا چاہیں گے آپ لوگ؟ یہی کہنا چاہیں گے کہ خدا کا پیغام سب سے پہلے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تتفرقوا،
کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ سب سے پہلے تو یہی کہ اللہ کی رسی کو تھامنا ہے. اللہ کا حکم تو یہی ہے کہ ہمیں تفرقہ آپس میں نہیں ڈالنا. تو اور رسول اللہ کی سیرت بھی یہی ہے جو انہوں نے، کیونکہ بہترین نمونہ اگر ہماری زندگی میں ہے تو ہمارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی، سب کے لیے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے. تو ان کی زندگی، خدا کا پیغام اور ان کی سیرت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ مسلمان آپس میں اتحاد ہونا چاہیے اور تفرقے سے باز رہنا چاہیے. آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میں تو یہی صرف کہوں گا کہ جس نے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ ناپاکی سے دور ہو گیا، وہ مسلمان ہو گیا. وہ شیعہ سنی ہونا یہ ایک الگ میٹر ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں، ٹھیک ہے. جب جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، شاید اس کو یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ یہ کافر ہے. صحیح. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ کم از کم جو کسی کو کافر کہتا ہے تو وہ مسلمان تو ہے کم از کم. اور شیعہ کے علاوہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے لیے حجت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم. ان میں رسول اللہ کا ایک فرمان ہے کہ اگر کوئی کسی کو کافر کہے گا تو وہ سامنے والا تو پتہ نہیں کافر ہوگا یا نہیں. اگر ہوگا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوگا تو وہ کفر مڑ کے اس کی طرف آئے گا. تو جو ہمیں یا کسی دوسرے مسلمان بھائی کو کافر کہہ رہا ہے تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ کافر نہیں ہے تو پھر وہ رسول اللہ کا فرمان کس کے اوپر منطبق ہوگا. دوستو یہ طلباء کے ساتھ گفتگو تھی، ایک طالب علم کی طلباء کے ساتھ گفتگو تھی، اور یہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ رہنمائی کریں گے اور بڑے اسکالرز بنیں گے، علماء، علامہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ان کی محنتوں کا رنگ ان کو دے گا. تو ان کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، اور یہ شیعہ اسٹوڈنٹس ہیں، یہاں عراق میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، پاکستان سے آئے ہیں. جو گفتگو تھی بغیر کسی تحریر کے، بغیر کسی تیاری کے ان کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے. اور آپ ہی فیصلہ کریں گے کمنٹ کی شکل میں کہ آپ کو ان کی سوچ کیسے لگی ہے. اور میں تو حیرت زدہ ہوا ہوں کہ جب انہوں نے یہ بات کہی کہ یہاں پر اہل سنت بھی پڑھتے ہیں، اور ان کی اچھی باتیں سننے کو ملی ہمیں کہ اچھی مؤدبانہ گفتگو، متادبانہ گفتگو اور ادب کے ساتھ، خاص طور پر ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہیں یہ ان کے فرقے سے نہیں ہیں. تو یہ تعلیمات جس طرح سے یہاں ان کو دی جاتی ہیں واقعی حیرت کی قابل ہیں اور تعریف کے قابل ہیں کہ ان کے اساتذہ ان کی تربیت اتنے اچھے انداز میں کرتے ہیں کہ یہ اہل سنت سے محبت کرتے ہیں اور ان کو ویلکم کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں. تو ہمیں ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا ہے، ایک ایسے معاشرے کی جانب جو امہ کی وحدت کا ہو، ہم سب وہاں بیٹھ سکیں، ہمارے اسٹوڈنٹس تعلیم حاصل کر سکیں. ایسے حوزجات، ایسے مدارس کہ جس میں بغیر کسی فرقے کی ہر بندہ وہاں جا کر تعلیم حاصل کر سکے. تو یہ میرا بھی ایک خواب ہے، میرا بھی ایک تمنا ہے کہ پاکستان میں ہمارے جو اہل سنت مدارس ہیں اس میں بھی جیسے شیعہ ہیں وہ تعلیم کرنے کے لیے جائیں، اور اتنا اعلیٰ تعلیم یافتہ وہ بنیں، اور اتنا بہترین معیار کا وہ مدرسہ اور یونیورسٹی ہوگی وہاں پر سب جا سکیں. تو اس سے ہماری امت وہ متحد ہوگی اور ہم ایک دوسرے کو قریب سے جان سکیں گے. کیونکہ جب دوری ہوتی ہے تو پھر اجنبیت فاصلے بناتی ہے، نفرت بناتی ہے. اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. بہت شکریہ. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. کمنٹ کی صورت میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور بتائیے گا کہ نور الحسن بھائی کی بات، اسی طرح علی بھائی کی بات اور جعفر عمار بھائی کی باتیں آپ کو کیسے لگی ہیں اور آپ نے کیا سیکھا ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم. فی امان اللہ.